مزید علماء کے بیانات اور ویڈیوز کے لیے علماء حق چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص سے حاکم وقت ناراض ہوا اور اس نے آرڈر دیا کہ اگر تم میری سلطنت سے آج غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ بڑا پریشان۔ اس وقت کے لوگ جب پریشان ہوتے تھے نا تو پھر ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے تھے۔ تو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں پہنچ نہیں سکتا سرحدوں پر، اور آرڈر ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے مجھے ملک میں دیکھا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا اللہ کے گھر مسجد میں جا کے بیٹھ جا، اس لیے کہ مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی، وہاں فقط اللہ کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ اب جب اس حاکم کو پتہ چلا کہ امام صاحب نے اس کو یہ بتا دیا تو کہنے لگا کہ امام صاحب نے اس کو ایسی بات کہی کہ اب میں بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے امام صاحب کو ایسی ذہانت دی تھی، سبحان اللہ سبحان۔ وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنائے اور وہ بنتے نہیں تھے۔ اس لیے نہیں بنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں نا اس میں رکاوٹ ہوگی، یہ جو چیف جسٹس بننے کا کام ہے، قاضی بننے کا کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ان کے شاگرد چیف جسٹس بننے کے قابل تھے اور بنے بھی صحیح، تو وہ خود جو ہے اس عہدے پہ جانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اچھا حاکم وقت نے غصے میں آ کر کہا کہ اچھا فلاں 3-4 بندے جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے۔ چیف جسٹس بنانے کے لیے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو کیسا وقت تھا۔ خیر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب جب ان کو لے کر چلے تو ان میں ایک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے شعبی رحمۃ اللہ علیہ جن کو صاحب المغازی کہتے ہیں، اور چوتھے ایک اور کوئی فقیہ تھے۔ اب یہ چاروں جا رہے ہیں پولیس والے لے کر، گرمی کا موسم تھا، ایک جگہ ذرا آرام کرنے بیٹھ گئے۔ جب آرام کرنے بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا فقیہ، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایسے کپڑوں کو پکڑ کے اٹھے کہ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ تو پولیس والے دیکھتے رہے، وہ تو سب کے سامنے فصل میں جو گھسے تو وہ گئے۔ انہوں نے کون سا کوئی کال دیا تھا، بولے تو کچھ نہیں تھے، یہ تو ہیلا تھا کہ انہوں نے، سمجھدار لوگ تھے نا، کہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے انہوں نے پوزیشن ایسی اختیار کر لی کہ دوسروں کو محسوس ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے، تو وہ پولیس والے ٹھیک ہے جی قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے، مگر وہ تو فارغ ہی ہو گئے۔ اب پولیس والے بڑے پریشان، کہنے لگے چلو باقی 3 کو لے کے جاتے ہیں۔ اب جب باقی 3 کو لے کے چلے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں قیافہ لگاؤں کہ کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی لگائیں۔ فرمانے لگے یہ جو ہے نا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا۔ اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پر ایک ایسی بات کروں گا کہ جس کا بادشاہ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہونا، اور یہ جو سفیان ثوری ہے نا یہ پھنس جائیں گے۔ چل پڑے۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بھرا دربار تھا۔ اب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہاں جاتے ہی بادشاہ سے جا کے مصافحہ کیا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، اور آپ کے بیوی بچے ٹھیک ہیں، اور گھر اور محل کے خادم اور خادمائیں سب ٹھیک ہیں، اور آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں، اور آپ کے گدھے بھی ٹھیک ہیں۔ جان بوجھ کے انہوں نے تو جی گھوڑے اور گدھوں کے حال پوچھنے شروع کر دیے۔ اب بادشاہ نے بڑا امبیرس فیل کیا کہ میں چیف جسٹس بنا رہا ہوں اور یہ گدھوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہے بندہ۔ تو ان کا ہیلا کامیاب رہا، بادشاہ نے کہا ڈسکوالیفائڈ۔ اب باقی رہ گئی بات امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس نے کہا ابو حنیفہ میں آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے، فرمان لگے کہ بادشاہ سلامت میں
چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں میں جو بنا رہا ہوں. اس نے کہا میں بننے کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا میں بنا رہا ہوں. کہنے لگے دیکھو بادشاہ سلامت، دو صورتیں ہیں، یا تو میں نے سچ بولا ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر میں نے سچ بولا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہوں. اب آپ بتائیں میں نے کیا بولا ہے. اب اگر بادشاہ کہے کہ آپ نے سچ بولا تو بھی چھوٹتے ہیں، اور کہ آپ نے جھوٹ بولا تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس. کہنے لگا ابو حنیفہ بس تم ہمیشہ دوسرے کو ایسا جواب دیتے ہو، چپ کروا دیتے ہو. خیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے. اللہ رب العزت نے امام اعظم کو ایسی ذہانت سمجھ دی تھی، سبحان اللہ. عجیب ان کے واقعات ہیں، اور ان کے حاسد بھی بڑے تھے. اتنے حاسد تھے کہ نہ پوچھیے. اس کائنات میں سب سے زیادہ کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، اور کائنات میں سب سے زیادہ حاسد بھی انہی کے تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جتنا کوئی صاحب کمال ہوتا ہے اتنے ہی لوگ اس کے حاسد ہوا کرتے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ تو حاسدین نے ایسا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پلان بنایا کہ چاہتے تھے ان کی پبلک انسلٹ ہو جائے. کیا کیا کہ امام صاحب رات کو دیر تک فقہ کے مسائل جو تھے ان میں غور و خوض کرتے رہتے اور پھر واپس آتے. انہوں نے کیا کیا کہ جس راستے پہ آتے تھے وہاں کوئی بیوہ عورت رہتی تھی، جوان العمر تھی مگر بیوہ تھی. اس کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنے اتنے پیسے دیں گے، اور امام صاحب رات کو اس وقت واپس لوٹتے ہیں تو کسی ہیلے بہانے سے ان کو گھر ایک دفعہ بلا لے، باقی ہم انہیں سنبھال لیں گے. اب تنگ دستی، فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ بندہ کفر تک کو قبول کر لیتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. اس کو شیطان نے سجا دیا کہ چلو تو بیوہ ہے اور تجھے پیسے مل جائیں گے اور تیری تنگی ختم ہو جائے گی. چنانچہ ایک رات امام اعظم جب جا رہے تھے تو جیسے ہی اس کے گھر کے قریب سے گزرے نا تو عورت تو پہلے سے تیار تھی. اس نے یکدم دروازہ کھولا اور شور مچایا کہ ابو حنیفہ میرا خامن نہیں، اب میرے گھر میں میرا کوئی بچہ فوت ہو رہا ہے اور آخری وقت ہے اس کا، خدا کے لیے اس کو کچھ کلمے کی تلقین کر دیجئے. اب اس نے کوئی ایسی بات کہی تو ایسے انداز سے کہی کہ امام صاحب یہ ہم سمجھے بھائی گھر بھرا ہے، لوگ موجود ہیں. تو امام صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر گئے تو وہ لوگ تو پہلے گھر میں چھپے ہوئے تھے. انہوں نے تو امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابو حنیفہ رات کے وقت میں جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں، چلو جی. حاکم وقت کو اطلاع پہنچا دی کہ جی یہ تو بڑے فقیہ بنتے ہیں، اور حالت یہ ہے. حاکم وقت نے ان کو کہا کہ یہ بڑا کیس ہے، اب میں سو رہا ہوں، صبح دیکھوں گا. تم ایسے کرو کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو حوالات میں بند کر دو. اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ عورت بھی گرفتار ہو جائے گی، ان کا تو خیال تھا کہ صرف انہی پر بات بنے گی. اب پولیس والوں نے دونوں کو گرفتار کے حوالات میں بند کر دیا. مخالفین کہنے لگے چلو صبح سے ہی. امام اعظم رحمۃ اللہ وضو کے ساتھ تھے. اب کوٹڑی ہے، اس میں اندھیرا ہے. امام صاحب نے وہیں اپنا رومال بچھایا اور جیسے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت شروع کر. جب گھنٹہ ڈیڑھ گزرا اس عورت کے دل میں احساس ہوا کہ یہ اتنا تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے کہ باوضو تھا، اب بھی نفلیں پڑھ رہا ہے. میں عورت زاد ہوں، جوان العمر ہوں، اندھیرا ہے، تنہائی ہے. اگر پہلے اس نے کوئی میرے ساتھ برائی نہیں کی تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہ رب کی عبادت کر رہا ہے تو میں کتنی بری جس نے ایسے بندے پر بہتان لگایا. اب اس کو احساس ندامت ہوا.
جب آپ نے سلام پھیرا اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ تو ساری بات حقیقت میں یوں تھی۔ اس نے پوری پلاننگ بتا دی۔ امام صاحب نے کہا اچھا تو نے اچھا کیا کہ ساری بات بتا دی، اب تجویز تجھے میں دیتا ہوں، عمل تو کر لے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے سپاہی کھڑا ہے نا، بس یہی اکیلا ہمارا نگران ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے، تو اس کو کہو کہ میں عورت زاد ہوں اور گھر سے مجھے پولیس والے اسی وقت پکڑ کے لے آئے ہیں کھڑے پیر، اور مجھے کچھ کام ہے، تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، تم منت سے ماجت کرو گی تو یہ تمہاری بات مان لے گا، مگر کرنا کیا کہ اس کو ساتھ لے کے تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو جا کے صورتحال بتا دینا اور اپنا برقع اس کو دے دینا، واپسی پہ وہ اس کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اللہ کی شان، اس عورت نے اس سپاہی کی منت سماجت کی کہ بھائی گھر میں کام ہے اور مجھے آپ لے جاؤ اور آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ کے ساتھ آنا ہے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا، چنانچہ وہ ساتھ چلا گیا۔ وہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور واپسی پر اس نے امام صاحب کی اہلیہ کو ساری بات بتا دی تھی، وہ برقع لے کے امام صاحب کے پاس آ گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے دربار لگایا، اس نے گرفتار کروایا، مخالفین کا ہجوم تھا، چنانچہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ ابو حنیفہ تم تو اتنے متقی پرہیزگار اور عالم سمجھے جاتے ہو اور تمہارا عمل اتنا برا ہے کہ تم تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے گئے۔ امام صاحب نے کہا کون سی غیر محرم؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ کھڑی ہے برقعے میں۔ اس نے کہا یہ تو غیر محرم نہیں ہے۔ تو آپ کے سسر اس وقت ساتھ تھے، آپ نے کہا یہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو کہو کہ اس کو پہچانے یہ کون ہے۔ سسر آیا، سسر نے دیکھا، وہ کہتا ہے جی یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے خود اس کا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مصیبت سے بھی نجات عطا فرمائی، اور مخالفین خسر ہنالک المبطلون۔ تو یہاں تک حسد جو ہے انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حاسد آیا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر مسئلے کا جواب بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا مسئلہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ انسان جو پخانہ کرتا ہے تو اس پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے بھری محفل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو حنیفہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں جمع نہیں ہوا کرتی۔ ذہانت کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا ذہانت عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خیر ان کے واقعات تو اتنے ہیں کہ انسان حیران ہی ہو جائے۔ علماء بیٹھے ہیں تو دو باتیں علماء کے کام کی چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر میں آگے چلوں گا اپنے مضمون پر، کہ امام اعظم رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں